کاروبار کے مقابلے میں ہم سود لے آئے اور زکوٰۃ کے مقابلے میں ہم ٹیکسز لے آئے. نام کے ہمارے مہرے بچے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کمائیاں لگا لگا کما صرف بلوں کی نظر ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں بے برکتی جا رہی ہے. جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں. بارک اللہ فیکم. وآتوا الزکاۃ، یہ جو ہے نا زکوٰۃ دینا، معاشی نظام، یہ حکم، اس پہ تفصیل کے ساتھ ہمارے خطبے بھی موجود ہیں، جمعے بھی ہیں، اہل علم نے لکھا ہوا بھی ہے. اللہ نے اسلام کے اندر آپ کا معاشی سسٹم، حلال کمانا، حلال ذرائع سے لینا، حلال جگہوں پہ لگانا جائز طریقے سے، اور اس مال میں سے جو بچ جائے سال بھر کماتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرتے ہوئے، اس کے بعد یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، قریبیوں کو، والدین کو، اپنے بڑے بڑے رشتوں کو، ان کو ڈھونڈ کر کے ان کے اندر ان کا حق پہنچانا. وآتوا حقہ یوم حصادہ، کاٹنے کے دن، فصل کے وقت، پھل کے اوقات، دیگر چیزوں پہ، لین دین میں، معاملات میں، اللہ کی رحمتوں اور کرم پہ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس سے ہٹ کے بھی اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے دینا. یہ سسٹم ہے. دین آپ سے 2.5% زکوٰۃ مانگتا ہے آپ پہ، دیگر ٹیکس نہیں لگاتا. کاروبار کے مقابلے میں ہم سود لے آئے اور زکوٰۃ کے مقابلے میں ہم ٹیکسز لے آئے ہیں. آپ کی اور میری کمر توڑ دی ہے. نام کے ہمارے مہرے بچے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کمائیاں لگا لگا کما صرف بلوں کی نظر ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں بے برکتی جا رہی ہے. زکوٰۃ جب تک نہیں لوٹے گی، سسٹم نہیں لوٹے گا. اور دنیا کہتی ہے جی کیسے ممکن ہے؟ ہاں، بڑے بڑے لوگوں کے پیٹ بھرنے تو مشکل ہیں، خواہشات ممکن نہیں زکوٰۃ کے ساتھ. لیکن اگر یہ ریئل معنوں میں لینے والا اور دینے والا دونوں ذمہ داری کے ساتھ، جس کو نہیں لگتی وہ کہہ دے مجھے نہیں لگتی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثال ہم دیتے ہیں کہ نہیں؟ ورحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. دینے والے جاتے تھے، لینے والے نہیں لیتے تھے. تے ہون ماشاءاللہ جنوں مرضی اگے کر دو، آن دو جی، چلے گا. یعنی وہاں بھی زکوٰۃ لگ رہی ہے جہاں زکوٰۃ کا کوئی حقدار ہے ہی نہیں. تو میرے بھائی پھر کون سمجھے گا؟ بیت المال میں پڑی ہے زکوٰۃ، اور وقت کا سب سے بڑا زکوٰۃ دینے والا تاجر اور عظیم دولت مند جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت میں آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنا مشارہ کتنا لیتے تھے اور حالت کیا تھی اور پیچھے کیا تھا، اپنے بچوں کو کس طریقے سے دیتے ہیں. صرف ایک دن ہی میٹھا آیا تھا نا کھانے میں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنی عدالت میں، کھانا آ گیا میٹھا. کہاں سے آیا؟ کہا گھر سے آیا. کہا میرے گھر میں تو نان نفقہ اور خرچہ جو ضرورت کی زندگی ہے بیت المال سے جو میری کیف ہے اس میں تو یہ چیز نہیں ہے. بتایا گیا، بیگم نے بتایا کہ میں نے بچے کہتے تھے میٹھا. امیر ہو کے غریب ہونا آسان نہیں ہوتا، سب کچھ گھر میں ہو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا. تو بچے میٹھے کا مطالبہ کر رہے تھے تو میں نے اسی میں سے تھوڑا بچا کے جو ہمارا مشاہرہ ہے میں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ میٹھا تیار کیا. جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بیت المال کے خازن کو کہتے ہیں کہ اگلے مہینے میرے مشاہرے کے اندر میں سے اتنا جو ہے وہ راشن کم کر دینا کہ میرے گھر کا اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے. جب یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں اور جس کا حق ہے اس تک جائے، اور کیسے جائے سنیے. یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بوڑھا نابینا اور مسلمان بھی نہیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، گشت پہ یہ نکلے تو پوچھا، کہا کچھ دن ہو گئے ہیں اللہ کا ایک بندہ آتا تھا، وہ کھلا پلا جاتا تھا. جا کے بیت المال والے سے پوچھا، خازن سے، کہ کچھ رپورٹ دے. اس نے جو رپورٹ دی تو اس میں یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے امیر المومنین کچھ دانہ پانی لے کر کے اس تک پہنچ جاتے تھے. سر جی ذرا سوچئے، وقت کا امیر المومنین، اس کو جھونپڑے کا بھی پتہ ہے، اس کو غریبوں کا بھی پتہ ہے، اس تک اپروچ کا بھی پتہ ہے. اس نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا تو کون ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. اور ہم ہر سیلفی ہمارا منہ چڑھاتی ہے.
ہر فوٹو سیشن ہمیں دکھ دیتا ہے.